للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اور عصر حاضر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 15 اگست ہے، 6 محرم الحرام ہے اور اتوار کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر واپس ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارا موضوع قیام امام حسین علیہ السلام اور آہیہ دین، اس کے اوپر ہماری جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ روز اپنے منطقی انجام کی جانب رواں دواں ہے، مختلف جہتوں کے ساتھ، کیونکہ سید الشہداء کا قیام ایک آفاقی قیام ہے اور رہتی دنیا تک جتنی جنریشن ایک کے بعد ایک آنی ہیں ان کو اس میں سے جو ہے وہ ایک حریت کا درس ملنا ہے۔ اس میں تمام وہ راز، وہ تمام چیزیں جو ایک مکمل دین جو پیش کرتا ہے، اسلام ناب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل اسلام کی اصل شکل ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ حریت پسندوں کو دکھاتا رہے گا اور جو ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ تو اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ موضوع بحث بنا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علماء کا پینل۔ ہم آپ کے تعارف کراتے ہیں، حالانکہ ان کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہندوستان سے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کویت سٹی سے علامہ مرزا عسکری صاحب۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کریں گے ان ایام کی، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین اور تمام اہل عالم کے شیعوں کے لیے جو ہے تعزیت ہے ان ایام کی، اور انشاءاللہ اللہ یہ غم حسین ہم سے کبھی نہ لے اور ہمارے لیے سرمایہ حیات رہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروگرام کا ناظرین جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لیں کیونکہ موضوع جس طرح سے ہم نے ابھی کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر قیام امام حسین علیہ السلام نہ ہوتا، جس طرح سے ابھی تک ہم نے اپنے علماء سے گفتگو کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ قیام ناگزیر ہو چکا تھا، قیام نہ ہوتا تو دین نابود ہو جاتا، دین کی وہ ایک مثالی شکل بھی شاید موجود اس وقت نہ ہوتی، تو قیام ناگزیر تھا۔ اس قیام کے جو ثمرات ہیں، جو اس کی برکات ہیں، جس کے اندر بہرحال ایک مصائب کا سمندر ہے، ایک دریا ہے، ان تمام چیزوں کو، شجاعت کو، تمام چیزوں کو لیے ہوئے یہ قیام آپ کے سامنے ہے، تو اس کی ہزارہ جہتیں ہوں گی اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو طویلی اگر ہم کر لیں تو مولانا مرزا عسکری صاحب تھوڑی سی موضوع کے اوپر اگر طویلی گفتگو فرما دیں چند لمحے، تو ہم پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ دین کے لیے اس عصر میں، جس دور میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنی اس الہی اور دینی تحریک، دینی فریضے پہ قیام کیا، وہ اس وقت کی تنہا ضرورت تھی۔ مشکل یہ تھی عالم اسلام کی سب سے بڑی، اور جس دور میں بھی یہ مشکل ہوگی وہ دور مسلمانوں کے لیے سب سے سیاہ دور ہوگا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس دور میں مسلمان غفلت کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم نظام خلافت اور امامت سے تھوڑی دیر کے لیے چشم پوشی بھی کر لیں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہر جگہ اصلح کا انتخاب شرط رکھی ہے۔ یعنی آپ جس کو بھی برسر کرسی بیٹھا رہے ہیں، کسی کو اپنا سرغنہ یا اپنا جو ہے وہ مقتدی بنا رہے ہیں، کسی کو اپنے لیے رہنما بنا رہے ہیں، تو وہ شخص اصلح ہونا چاہیے، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک ایسے شخص کا یہ ممکن ہے نظام جمہوریت میں ایسا ہو، یعنی غیر دینی جمہوریت جس کو سیکولر جمہوریت کہا جاتا ہے، اس کا یہ امکان ہو کہ کوئی شخص بھی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے، کوئی شخص بھی کرسی، لوگوں مثلا ڈیموکریسی کی بنیاد پر پبلک جو ہے کسی کو بھی اپنی طرف سے رہنما نامنیٹ کر لیں یا اپنی طرف سے رہنما انتخاب کر لیں۔ لیکن اسلامی جمہوریت اور اسلامی اقتدار کی شرط یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اصلاح ہونا چاہیے، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس سے بہتر کوئی نہ ہو۔ دوسری چیز، لوگوں کرسی پہ بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ گناہ آلود نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کم از کم شرط اس کے لیے متقی پرہیزگار ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کیا نام ہے قیادتی صلاحیتیں اور لیاقتیں بھی ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس علم اور معرفت بھی ہونی چاہیے، دانش ہونی چاہیے، وہ دانشور ہونا چاہیے۔ خوب، اب آپ سوچیں یہ ایک ادنا سی، یعنی ہم ابھی خلافت کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی اقتدار و امامت کی بات نہیں کر رہے ہیں،
جی ہم ایک جنرلی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کوئی بھی کرسی پہ اسلامی نقطۂ نظر سے اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اسلام میں یہ شرطیں ہیں کرسی پہ بیٹھنے والے شخص کی. سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ اس معاشرے میں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دور بھی نہیں تھا معاشرہ. ابھی 60 سال گزرے تھے، 50 سال گزرے تھے، رسول خدا کی آنکھوں کو بند ہوئے 50 سال گزرے، اور مسلمانوں نے ایسے شخص کو کرسی پہ بیٹھا دیکھ کر خاموشی اختیار کی اور تحمل کیا کہ جو شخص گنہگار، جو شخص ظالم، جو شخص جو ہے وہ کیا نام ہے، نہ اس کے پاس دین ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ معرفت ہے. خوب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرہ بالکل جو ہے وہ مردہ ہو چکا تھا. تو ایسے معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کا قیام ضروری تھا تاکہ مسلمانوں کو غفلت کے اس اندھیرے سے باہر نکالا جائے، تاکہ لوگ کم از کم اس اسلامی شعور کو، حقیقی اسلام کو سمجھ لیں. ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ابھی یعنی میں اس لیے اس بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور پورے ان 10 دنوں کی گفتگو میں اس کی طرف ہمارا فوکس تھا کہ کم از کم اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں سمجھ کے آپ کے یعنی آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں امام، لیکن کم از کم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے تھا. تو جب امام حسین علیہ السلام نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قیام کیا اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے، تو دوسرے مسلمان کیوں خاموش تھے؟ امام حسین کو اپنی ذاتی جنگ نہیں گئے، امام حسین کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں گئے تھے. امام حسین اپنے اگر ذاتی مفاد یا ذاتی جنگ ہوتی یا ذاتی مصلحتیں درکار ہوتی تو امام حسین یمن چلے جاتے، امام حسین کسی دوسرے ملک چلے جاتے، خاموش بیٹھ جاتے گھر میں، مدینے میں خاموش رہتے تو ہی واز سیف. یعنی اگر خاموش رہتے امام حسین علیہ السلام تو کوئی کچھ نہ کرتا آپ کو، ٹھیک ہے. یا خاموشی سے اگر مثال کے طور پہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، میں 3 بار اس جملے کو استعمال کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرتا کیا نام ہے جو امام حسین کبھی نہ کرتے، اگر بیعت فرض کر لیں، اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ ذاتی طور پہ سیف رہتے نا، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، ممکن ہے آپ کا انعام و اکرام اور ہوتا، آپ کا احترام ہوتا. تو کہنے کا مقصد امام حسین علیہ السلام ذاتی بینیفٹس اور پرسنل جو ہے وہ انٹرسٹ کی بنا پر آپ نے قیام نہیں کیا تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے قیام کیا تھا. اور یہ تمام اس دور کے مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں دوسرے لوگوں نے قیام نہیں کیا. اوورآل اب اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، انشاءاللہ ہر دن کے ڈسکشن میں اور ٹاک شو میں اس کو ڈسکس کریں گے. بہت ہی جو ہے تمیدی گفتگو سے ناظرین جو ہے وہ ایک پروگرام آغاز ہو گیا، اور اس کے اوپر جو مولانا نے جو چیزیں پیش کی ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر متعدد جو ہے وہ جہتیں ہیں کہ اس کا جو قیام کیوں ناگزیر تھا، کیوں ضروری تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اشارہ کار نہیں تھا. جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا اس کو مزید جو ہے وہ ان پوائنٹس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. علامہ سید قلبی عباس صاحب آپ کی بھی آؤٹ پٹ چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آپ بھی بڑی جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، محققت کر رہے ہیں قیام امام حسین السلام کے ان پہلوؤں کو جن کو برس سے صدیوں سے جو ہے وہ چھپایا گیا. آپ کی پوری کوشش ہے کہ ان کو اجاگر کیا جائے، ان کا احیا کیا جائے اور لوگوں کے سامنے حقائق کو برملا کیا جائے. کیا فرمائیں گے قبلہ آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، عزاداران مظلوم کربلا جمیعاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تمام حضرات کی عزاداری کو، محبت کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عنایت. یقیناً کربلا اور اس کا عظیم ترین پیغام جو زمین کربلا سے امام حسین نے دنیا بشریت کو، عالم بشریت کو، انسانیت کو، یہ پیغام اس کا تعلق کسی ایک منطقے، کسی ایک علاقے یا کسی ارض یا کسی ریف سے نہیں، بلکہ پوری کائنات سے، اور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، تا قیامت مظلوم کربلا کا یہ پیغام. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو غور کیجیے گا، میں آغاز کر رہا ہوں کلام کا، کہ اس پیغام کو پریکٹیکل طریقے سے اپنے کے شعبے میں لانے کی ضرورت. فرض کیجیے کہ کربلا کا عظیم پیغام صبر ہے، اس صبر کو زندگی میں پریکٹیکل لانے کی ضرورت. پیغام کربلا باطل، طاغی، طغات، بغات، حاسدین، منکرین، جاہلین، قاتلین کی نگاہوں میں یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے کا پیغام کربلا دیتا ہے.
یا مظلوم کربلا نے دیا، تو یہ جرأت، یہ شجاعت، یہ بصالت، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قدرت ہر بشر کو پیغام کربلا سے لینے کی ضرورت ہے۔ تیسرا اہم پیغام یہ ہے کہ زمین کربلا سے اہم پیغام یہ دیا گیا، یا یوں کہہ دوں کہ مظلوم کربلا نے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ اقلیت پر ہوں تو کبھی فکر نہ کریں کہ آپ کمزور۔ اقلیت سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، بہت کمزوری عمدہ، کی دلیل بہت نہیں، ایسا اور کیجیے نہیں ہے۔ اقلیت کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اقلیت کمزور کی یا کمزوری کی دلیل نہیں ہے۔ کمزور وہ ہوتا ہے نہیں، جس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہو۔ اقلیت پر بھی اگر آپ ہیں اور آپ کا ہدف، مشن، مقصد، پرپس، ایم، آبجیکٹیو اگر واقعا کلین ہے اور اللہ کے لیے ہے، صاف ستھرا ہے، خدا کے لیے ہے، تو پھر اقلیت میں رہ کر بھی آپ اکثریت پر پا سکتے ہیں، اور یہی پیغام کربلا والوں نے دکھایا اور بتایا۔ چوتھا پیغام زمین کربلا سے یا مظلوم کربلا کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ توحید پر آپ کو یقین بڑھانا ہے۔ جوانوں غور کرو، کربلا کے پیاسوں نے آپ سبحان اللہ، کو پیغام سبحان اللہ، دیا، کربلا کے شہیدوں نے جو آپ کو پیغام دیا کہ توحید کو لے کر خدا کے مسئلے میں آپ کو یقین رکھنا، یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہے، یا یوں کہہ دوں کہ 50 ملک ایک طرف ہیں اور 72 ایک طرف۔ یزید جیسے مجرم اور دہشت گرد اور طاغی اور ٹیررسٹ کی طرف تو 50 ملک کے افراد تھے، سارے افراد اسی کی طرف تھے، کاتب، کتاب، رائٹر، رپورٹر، مؤلف، مصنف، مدرس، تمام افراد ظالم کے ساتھ تھے۔ حسین کے ساتھ کتنے چند افراد ہیں۔ امام حسین نے زمین کربلا سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ توحید کے مسئلے میں آپ یقین رکھو، اگر آپ کا یقین خدا کے اوپر ہے تو خدا آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ پانچواں اللہ پیغام اکبر، زمین کربلا سے حسین میں یہ ہے کہ یاد رکھو وہ تمام باتیں ہماری شہادت کے بعد جو دنیا کرے گی، نعوذ باللہ اللہ کے لیے، کہ زندہ رہنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی ہے، قیوم ہے۔ ہمارے دیگر برادران خدا ان کو سلامت رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جسم ہے اور باڈی ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے جس پر بحث ہونی چاہیے۔ مظلوم کربلا نے یہ پانچواں پیغام زمین کربلا سے دے کر اور توحید کو بچایا اور سبحان دنیا اللہ، کے لوگوں سبحان کے اللہ، ذہن میں انفتاح ذہنی پیدا کی۔ یاد رکھو، غور کیجئے گا، حیات کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، تن اور سر سے جدائی بھی ہو جائے بغیر بدن کے بھی بول سکتا ہے انسان۔ اسی طرح سے مظلوم کربلا نے نوک سنا پر جا کر قرآن تلاوت کر کے بتایا کہ زندہ رہنے کے لیے، غور کیجئے گا، جسم کی ضرورت نہیں، نوک سنا پہ بھی سر بول سکتا۔ تو مولائے امام حسین علیہ السلام یہ عظیم پیغام دنیا ہے بشریت کو دے رہے تھے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری پیغام اور پوائنٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اتصال کروں گا۔ ایک عظیم پیغام امام حسین نے زمین کربلا سے اور دیا۔ پیغام وہ یہ ہے کہ یاد رکھو، جو لوگ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ جوانوں غور کرو، میں کچھ عرض کروں۔ امام حسین کا یہ پیغام اور یہ آواز زمین کربلا سے آ رہی ہے، یاد رکھو، جو زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ فنا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یزید کا سارا لشکر حکومت کی طرف بھاگ رہا تھا، کسی کو ملک رائے چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو زندگی چاہیے۔ جو زندگی کی طرف لاکھوں کا لشکر تھا، آج ان کا نام و نشان ہے، یزید کا تخت و تاج ہے، یزید کا نام کا ختم، مگر 72 افراد جو موت کی طرف جا رہے تھے، جو موت سے آنکھیں ملا کر قربانی پیش کر رہے تھے، آج دنیا میں انہوں نے زندگی اور موت کے فلسفے کو بدل کے رکھ دیا۔ غور کیجئے گا، کہا دنیا میں وہ شخص زندہ نہیں رہتا جو زمین پر چلتا پھرتا ہو، زندہ وہ رہتا ہے کہ جس کے ٹکڑے بھی ہو جائیں اور تا قیامت اس کا تذکرہ باقی رہے، اسی کو زندہ جاوید کہتے ہیں، اسی کو حسین مظلوم کہتے ہیں۔ اور امام حسین کا یہی احترام ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اپنا اتصال، اپنا رابطہ خدا سے، معبود سے، مسجود سے اسٹرانگ۔ جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ دونوں ہمارے مہمان گرامی نے جو ہمارا موضوع ایک آفاقی موضوع ہے، اور جس کے اندر جو میں بار بار اس بات کا جو ہے وہ ایک تکرار کر رہا ہوں کہ اس میں
بہت جہتیں موجود ہیں. فلاح انسانی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات جو ہے وہ سید الشہداء کا قیام ہے. اس میں رشتوں کی جو اہمیت ہے اس کو دیکھنا چاہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک پروردگار نے جو نعمتیں رکھی ہیں حق کا ساتھ دینے کے لیے, ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے, مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے, تمام تر چیزیں اس کے اندر جو انسانی اہمیت اور شرافت کے جو منابع ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ تمام موجود ہیں. اس کے اوپر طویل جو ہے وہ گفتگو ہو گئی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ مرزا عسکری صاحب, اسلام میں جنگ اصل ہے یا صلح ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر بعض دفعہ درمیانی راستہ نہیں ملتا, بعض دفعہ جو ہے وہ معاملات کو ایک رخ کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اصل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد. دیکھیں, اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کبھی بھی جنگ کا مروج نہیں ہے. اسلام نے جنگ کو ختم نہیں کیا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سامعین بھی سنیں, یعنی جنگ کی نفی نہیں کی ہے, یعنی جنگ کا انکار یہ نہیں کہا اسلام میں کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے. اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جنگ نہیں ہے. اسلام میں جنگ ہے, لیکن اسلام جنگ کا مروج نہیں. اسلام صلح کا مروج ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ دیکھیے, جنگ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جنگ ابتدائی جنگ ہے, یعنی کیا نام, آفینسو وار جس کو کہا جائے, ٹھیک ہے, اور ایک دفاعی جنگ یعنی ڈیفینسو وار, ٹھیک ہے نا. اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ کیونکہ سب سے پہلا ریسورس جو ہے وہ کہ عملی طور پہ اسلام کو دیکھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک جنگ بھی آپ کی آفینسو نہیں ہے. آپ نے کسی کو, حتیٰ جہاں آپ مکمل طور پہ مقتدر تھے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیے فتح مکہ جو ہوئی ہے, فتح مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنا انتقام لے سکتے تھے. آپ کا گھر چھینا گیا, مسلمانوں کو بدترین طریقے سے ٹارچر کیا گیا, مسلمانوں کی پراپرٹی لے لی گئی, ان کو کیا نام ہے ستایا گیا, ہر طرح سے ان کو جوپرڈائز کیا گیا, مکمل طور پہ ان کو جو ہے وہ تمام سرمایہ ان کا چھین لیا گیا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کو یعنی پاور آیا, جب فتح مکہ ہوئی, تو فتح مکہ میں آپ نے ہرگز جو ہے وہ مثلا جنگ کو چاہتے آپ انتقام لے سکتے تھے, گردن اڑا سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے, تمام ظالموں کو ختم. حتیٰ جناب حمزہ سید الشہداء کے قاتل کو بھی آپ نے کہا انتم الطلقاء, جاؤ, اس کو بھی جو ہے وہ کیا نام ہے معاف کر دیا, رسول خدا نے چھوڑ دیا. پہلے چاہتے اس کو بھی, حتیٰ وہ غلام حبشی ہو چاہے یا کیا نام ہے, یا جس نے مثلا جناب حمزہ کا جگر کھایا تھا. خب یہ بہت بڑا کرائم ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ جو رسول نام چچا اور بھتیجے کا رشتہ نہیں کریں. اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں, اسلام کے مجاہد یعنی ابھی رشتہ داری کو ہم یعنی ایسا نہیں کہ اسلام میں رشتہ داری کا احترام نہیں ہے, نہ, ابھی میں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ضبط سے کام لیا. ایک شخص اگر سرنڈر کرتا ہے تو اسلام ہرگز, رسول خدا نے جنگ کو, صلح سے اگر کام بنتا ہے تو ہم صلح سے لیں گے, تو اسلام ہرگز جو ہے وہ جنگ کا مروج نہیں ہے, لیکن جنگ کا منکر نہیں ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جو آیات ہیں جنگ کی, سب سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ حج کی ہے. سب سے پہلے جو جنگ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ حج کی 38 سے لے کے تقریباً 42ویں آیت تک آپ دیکھیں قرآن مجید میں, یہ وہ ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو پرمیشن ملی ہے, اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے, اور ان کو گرین سگنل ملا ہے کہ جاؤ. وہ لوگ کہ جن کو مثال کیا یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نام میں جنگ کر رہے ہیں, ان کو اجازت دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ کیونکہ ان پہ ظلم ہوا, ٹھیک ہے, ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا, ان کا سرمایہ, ان کا مال جو ہے وہ چھین لیا گیا. تو اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ ساری جو ہیں وہ آفینسو نہیں ہے, ڈیفینسو ہے. ساری جنگیں جو ہیں ڈیفینسو میں اور دفاع میں ہیں. اور اب اس کے دفاع کی بہت ساری نوعیت ہیں, وہ انشاءاللہ کیا نام ہے وقت کی گنجائش کے پیش نظر اس کی طرف عرض کریں گے. تو اب دوسری چیز ہے کہ اسلام صلح کا مروج ہے. کیوں؟ مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو بھیجا کہاں؟ دمشق. جب بھیجا تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو جہاں تک ممکن ہے صلح اور مصالحت سے کام کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب تم صلح کرو گے تو تمہیں سکون بھی رہے گا, تمہارا ذہن جو ہے وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا, الجھنوں سے محفوظ رہے گا, اور تمہاری فوج کو بھی آرام و سکون ملے گا. یہ اس لیٹر میں مولا کائنات نے جو گائیڈنس دیا جناب مالک اشتر علیہ السلام,
السلام کو کہ جو پورا آپ کی خدمت میں منشور ہے پولیٹیکل اور نظام حکومت کا ایک پورا جو ہے وہ کیا نام ہے منشور دیا مولا کائنات نے، تو اس میں بھی مولا کائنات نے کیا تاکید کہ مثلا کیا نام ہے صلح سے اگر کام بنتا ہے تو ہرگز جنگ نہ کرنا، کیونکہ صلح جو ہے اس میں ترقی ہوتی ہے، جنگ کے ذریعے سوائے تباہی کے، سوائے عقب ماندگی کے، سوائے پسماندگی کے، سوائے نقصان کے، سوائے ضرر کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اسلام کبھی بھی کوئی اگر چڑھاؤ کرے تو خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز اجازت نہیں بالکل دیتا، ٹھیک، اس وقت واجب ہے۔ اچھا ایک اور صورت ہے جہاں اگر کوئی کیا نام آپ کے اوپر حملہ کرے، اٹیک کرے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں سے جسٹیفیکیشن ملتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ قیام کا اسلامی نقطہ نظر سے۔ ابھی میں ایک دم کیا نام ہے جنرل پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کر رہا ہوں، ان لوگوں کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ جو اس قیام پہ سوالیہ نشان لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں جمہوریت ایک اساس رکھتی ہے کہ کسی کو بھی کسی پر دباؤ کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی کسی کے کیا نام ہے عقیدے پہ حملے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشکل یہ تھی کہ یزید کے دور میں لوگوں کے مقدسات اور ان کے عقائد پامال ہو رہے تھے، کیونکہ الناس بدین ملوکہم، آہستہ آہستہ شراب خوری کو عام کیا جا رہا تھا، برائیوں کو عام کیا جا رہا تھا، گناہوں کو عام کیا جا رہا تھا، ہر طرح کی، کیونکہ جب حاکم کے لیے جائز ہوگا تو عوام تو خود بخود آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو جائے گی۔ رقص و رقاصی، ناچ گانا، یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک سوسائٹی کو تباہ کرتی ہیں وہ چیزیں عام ہوتی جا رہی تھی، دن پہ دن معاشرے میں رائج ہوتی جا رہی تھی، چھپ کر یا آہستہ آہستہ، ابھی مکمل طور پہ عام نہیں ہوئی تھی لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں عام ہوتی، اور ہوا ایسا بنی امیہ کے یعنی آخری یعنی آپ سمجھیے 80 کی دہائی میں جو خلفاء آئے، یا مثال کے طور پہ دوسری صدی کے ابتدا میں جو خلفاء آئے، آہستہ آہستہ ان میں شراب نوشی اور یہ ساری چیزیں عام ہونے لگی۔ بنی عباس کے دور میں تو بالکل عام تھا، رقص و رقاصی مدینے کی گلیوں میں عام ہو چکی تھی، یا بغداد میں یا دوسرے علاقوں میں گانا بجانا، خوب یہ صحیح، ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جو سوشلی انسان کی نفسیاتی، فکری، عقلی آزادی کو نقصان پہنچاتی ہیں اور معاشرے میں تباہی لے کر آتی ہیں، معاشرے میں فساد لے کر آتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس حاکم ظالم کو روکنے کے لیے، وہاں صلح کا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یزید ایسی فکر کا تھا بھی نہیں کہ اس سے صلح کیا جا سکے، یا وہ اس مرحلے میں بھی نہیں تھا کہ اس سے بات کی جا سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ علناً فسق و فجور کر رہا تھا اور علناً فساد پھیلا رہا تھا۔ تو ایسے مرحلے میں پھر اب یہاں صلح و مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، امام حسین پہ فرض یہ تھا کہ وہاں قیام کرے، جس طرح بھی ہو اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ظاہر کریں، تاکہ لوگ اگر نہیں بھی کہتے ہیں، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، کیا فائدہ آپ کو، کہا کہ نہیں ہم کیوں خاموش ہو جائیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اس دین اور اس آئین اسلام کو ہم تباہ ہوتے خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیکھ سکتے۔ اگر دین تباہ ہوتا ہے تو اس میں ہماری تباہی ہے، دین تباہ ہوتا ہے تو پورے معاشرے کی تباہی ہے، دین تباہ ہوتا ہے تو پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ صحیح، ایسے موقع پر حسین علیہ السلام کے پاس سوائے میدان عمل میں جس اعتبار سے بھی ہو اترنے کے کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، تو یہاں اصلا صلح کا کوئی آپشن باقی نہیں تھا کہ کوئی کہا جائے صلح کر لے، ٹھیک ہے، نہیں، ہرگز صلح بالکل کا ٹھیک کوئی ہے، آپشن، لہٰذا ہرگز امام حسین علیہ صحیح، السلام صلح نہیں کر سکتے تھے، تنہا آپشن آپ کے ساتھ تھا کہ اب عملی، میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، عملی مخالفت امام حسین علیہ السلام کی۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ امام حسین کا آبجیکٹو ہی جنگ تھا، نہیں، پھر بھی امام حسین کا آبجیکٹو جنگ نہیں تھا، امام حسین کا آبجیکٹو تھا اس ظالم کو روکنا۔ اب اس ظالم کو روکنے کے لیے، اس گنہگار کو روکنا، یزید کے اقتدار کے خلاف آواز اٹھانا۔ اب اس میں جس طرح بھی، اب کوئی اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے اس میں دفاع بھی کرنا ہو، شمشیر بکف بھی ہونا ہو، تو امام حسین علیہ السلام کا وہ الہی فریضہ تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین گفتگو تھوڑی سی مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف جہتوں سے اس موضوع کو قیام امام حسین علیہ السلام اور احیاء دین ڈسکس کرنے کی جو وہ کوشش کریں گے۔ قبلہ طلبی عباس صاحب آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وانتم سکارا کی جو ہے وہ تفسیر آپ بیان کر رہے تھے، تنگی وقت کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس کی ذرا تفصیل بیان ہو جائے کہ کب حالت نماز میں جو ہے وہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے وقت قریب نہ جاؤ، تو یہ نشے جو ہیں یہ کتنے قسم کے ہیں، کچھ اس کے اوپر بات ہوئی ہے یا کوئی خاص کون سا نشہ ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا
ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। कुरान की आयत है कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब। आयत के अगर पहले जिसको देखें इसमें मुखातब मोमिनून है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ला चुके। यहाँ खिताब कॉमन नहीं है, नास नहीं है कि पूरी दुनिया के लोगों से खिताब है, यहाँ मोमिनीन से खिताब है। ऐ वो अफराद जो ईमान ला चुके, नमाज के करीब न जाओ अगर तुम नशे में हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मोमिन है तो नशा ज़ाहिर नहीं करेगा, और नशा करेगा तो मोमिन नहीं है। तो फिर ये कौन सा नशा है, किस नशे की बात हो रही है? यहाँ पर स्पेशली शराब की या वाइन की या खम्र की बात नहीं है। मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब, खुदा की कसम आयत तशना रह जाए अगर अली इब्न अबी तालिब आयत की तफसीर न करें। मैं अक्सर ये जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि यकीनन आयत से आप इस्तेफादा कीजिए, मगर अहले बैत के कौल से इस्तेनारा कीजिए। इस्तेनारा जब आप करेंगे अहले बैत के कौल से, तब जाकर आयत का मिस्दाक भी पता चलेगा, मफहूम भी पता चलेगा, और ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान क्या अर्ज कर रहा है और कुरान का पैगाम क्या है। तो जब ये आयत नादिल हुई तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया आज सवाल कर सकती है कि मोमिनून से ऐसा खिताब। मौलाए मुत्तकियान ने इरशाद फरमाया खुलासतन, ज्यादा वक्त न लेते हुए, कि नशा सिर्फ शराब का नशा नहीं है। दुनिया ये ना समझे कि सिर्फ शराबी जो होते हैं वही नशे में होते हैं, नहीं, शराबी तो नशे में होते ही हैं, मगर कुछ और भी नशे हैं। मौला फरमाते हैं अस्सुक्रु अरबा सुकरा, नशा 4 किस्म का होता है, या 4 किस्म के नशे होते हैं। पहला नशा मैंने अर्ज किया था सुक्र शराब, खम्र जिसको आप कहते हैं, शराब का नशा, ये वाज़ेह। दूसरा नशा माल का नशा। जाहिर है कि कोई मोमिन है वो तो शराब नोशी नहीं करेगा, हम यहाँ से गुफ्तगू करते हैं। दूसरा नशा है माल का नशा। आवाज़ कुदरत आई कि अगर नशे में हो तो नमाज के करीब न जाओ। इसका मतलब अगर माल का नशा चढ़ा हुआ हो तब भी खुदा की बारगाह में ना आना, पहले माल का नशा उतार लो फिर खुदा की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि अगर माल का नशा है तो इंसान खुदा से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बंदा अब्द से, ये बंदा माबूद से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, साजिद मसजूद से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। लिहाजा माल का नशा उतारो फिर खुदा। माल कमाना बुरी बात नहीं है, मगर माल कमाना, इस्तेमाल करना, माल को खर्च करना अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा ताकीद भी की गई है। लोमा की जो एक बहस है बाबे मताजब, बहुत बड़ी बहस है, जिसमें जो है वो शहीद ने तिजारत पर गुफ्तगू की है, बिजनेस पर गुफ्तगू की है, और बहुत फोकस किया है बिजनेस को लेकर। तो कम्युनिटी को तिजारत की तरफ, बिजनेस की तरफ आना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत हदीसें और बहुत दलाइल और बराहीन है इस पर। माल कमाना कोई बुरा अमल नहीं है, मगर नशा नहीं होना चाहिए। माल नशा ना चढ़े माल का। जब माल का नशा चढ़ता है तो इंसान फिर पता नहीं क्या क्या बकने लगता है, क्या क्या हरकतें करने लगता है। दूसरा नशा मौला फरमाते हैं कि सुकुरुल माल के बाद सुकुरुल मुल्क, इक्तदार का नशा। किसी को जरा सी कुछ कुर्सी मिल गई या चेयर या किसी मकाम पर कुछ उसे मिल गया इक्तदार, तो वो इंसान पागल हो जाता है। अजीब अजीब हरकत, अजीब अजीब बयान। अगर उसे जरा सा क्राउड मिल गया, लोग मिल गए, माइक मिल गया, तो अब जो है वो अजीब अजीब गुफ्तगू करने लगता है। तो इख्तिदार का नशा बहुत ज्यादा मुहलिक है। नशे में हो, चाहे इख्तिदार का नशा हो या माल का नशा हो, अगर नशे में हो तो खुदा की बारगाह में ना आना, इसलिए कि अगर नशे की हालत में आए तो ये अमल काबिल कबूल नहीं होगा। तीसरा नशा क्या है परवरदिगार, ये मौलाए मुत्तकियान ने इसकी तफसीर की, सुक्रुन नौम, नींद का नशा। नींद के नशे में भी हो तो खुदा की बारगाह में। अब मैं जरा इसका खुलासा, ये बंदा डे ऑफ जजमेंट में खुदा के पास पहुंचा, परवरदिगार मैंने 40 साल इबादत की, मैंने 50 साल इबादत की, मैंने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आवाज़ कुदरत आएगी। अब जाहिर है कि उसकी बुक ऑफ लाइफ में जो तमाम अमाल जिसमें लिखे जा रहे थे, उसने देखा तो वो एम्प्टी है, कुछ नजर ही नहीं आ रहे उसके अमाल। तो ये बंदा कहेगा कि परवरदिगार मैंने तो इतनी इबादत की बट इसमें कुछ है ही नहीं। आवाज तो यही आएगी कि ये बताओ कि तुमने जब नमाज पढ़ी नशे की हालत में पढ़ी या नशे की हालत में पढ़ी
یا بدون نشہ پڑھا. اگر نشے کی حالت میں پڑھی ہے تو پھر کوئی نماز یا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. تو نشہ جو ہے وہ یہ بہت ہی مضر ہے، مہلک ہے، خطرناک ہے، چاہے وہ مال کا نشہ ہو خصوصی طور پر یا اقتدار کا نشہ ہو. اور بہت سارے ہمارے جوانان ایسے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت اس میں تھوڑا سا ایک شرعی سوال بھی کر لوں آپ سے، تاکہ لوگوں کے اذہان کے اندر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا. عموماً جو ہے وہ شراب کا ذکر ہو جاتا ہے جب بھی نشے کی بات آتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو شرعی ڈائریکٹلی حکم نہیں آیا، مگر چونکہ وہ نشہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نشہ تو اس سے بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے. دیکھیں بہت سارے نشہ ہیں کہ کچھ نشے تو جس کو فقہ نے یا شریعت نے دین نے حرام قرار دیا ہے وہ تو حرام ہے. لیکن کچھ ایسے نشے ہیں، فرض کیجئے سگریٹ کا نشہ، بہت سے لوگ جو ہے وہ سگریٹ پیتے، مگر چونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. حتیٰ کہ کسی مرجع کا میں نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی وہ مبدئیاً سگریٹ اگر نہیں پیتا ہے اور وہ شروع کرے پینا تو اس کے لیے شاید حرام ہو جائے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص پی رہا ہے سگریٹ تو سگریٹ پینا حرام نہیں ہے. تو نشہ اس طرح کے ہیں. لیکن کچھ نشے ایسے ہیں کہ جس کا بہت زیادہ ضرر بالغ، جس کو شریعت کی نگاہ میں کہتے ہیں، وہ اگر اس طرح کا ضرر نہیں ہے تو وہ نشہ ایک الگ قسم کا نشہ ہے. مگر کچھ ایسے نشے ہیں جو مہلک ہیں، بہت زیادہ ضرر بخش ہیں. ان نشوں کو قرآن نے یا خدا نے یا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو میں جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے صبح کے وقت آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، فرض کیجئے وقت کم بچا ہوتا ہے یا بہت تاخیر سے اگر اٹھے 2-4 منٹ رہتے ہیں، اب جلدی جلدی بس وضو کیا اور 5 منٹ باقی ہیں بس نماز پڑھا، تو نہ ذہنی طور پر تیار ہیں نہ فکری طور پر تیار ہیں اور ابھی نیند کا غلبہ ہے. تو اس طرح کی نماز تو ہو گئی، مگر قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لہٰذا نیند کے نشے سے بھی اپنے کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے صرف عزیزم کہ تاکہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں. اگر نیند میں ہو تو اس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں جسے خدا کہتے ہیں، معبود اس کی بارگاہ میں جانا ہے. تو کم از کم تمام نشے کو دور رکھ کر، چاہے وہ نیند کا ہو، مال کا ہو، اقتدار کا ہو، پھر ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں اور اس کی بارگاہ میں سچ. بالکل صحیح. بہت خوبصورت طریقے سے وانتم سکارا کی جو ہے وہ کل جو بحث رہ گئی تھی اس کو آپ نے جو ہے وہ مکمل کیا کہ کس طرح سے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. جی فرمائیے. اہل بیت ٹی وی پہ جی فرمائیے. جی آپ فون پہ بات کریں، ٹی وی سے مت سنیں، اس پہ ڈیلے ہوتا ہے. فون پہ بات کریں. جی فرمائیے. میرا شوہر جو ہے وہ مانتا ہے کلمہ نہیں کرتا، میں مانتی بھی ہوں، مانتا بھی کرتی ہوں. شوہر سے کہتی ہوں کہ تم بھی ماتم کرو، وہ کہتا ہے کہ میں ماتم نہیں کرتا، میں مانتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، جب بھی لائیو کالز کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، اس پہ ریپیٹ بھی چل رہی ہے، آواز پیچھے سے زیادہ کلیئر آپ کی بات نہیں پہنچ پا رہی کہ آپ کیا چاہ رہی ہے. بہرحال تھوڑا بہت سمجھ پایا وہ میں قبلہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قبلہ جناب عسکری صاحب، کیا امام حسین السلام صلح جو آپ نے کہا کہ کوئی آپشن رہ نہیں گیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک کالر کو میں شامل کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مولانا صاحب، میں مولانا صاحب سے علامہ قلب صاحب سے بات کرنا، بات صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہلو جی فرمائیے. جی آواز آ رہی، فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، 2 محرم کو وہ مولانا شہنشاہ نقوی نے کراچی سے مجلس پڑھی تھی اور اس میں انہوں نے جو آیت تکفیر کے بارے میں پڑھا تھا، انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیل بتائی تھی. آخری میں نے کہا تھا جب سارے لوگ آیت تکفیر میں آ گئے، بیچ فاطمہ زہرا بھی آ گئی اور ام سلمہ نے بھی اجازت مانگی تھی کہ لیکن رسول اللہ نے ان کو کہا آپ خیر سے ہیں لیکن آپ پاکستان میں آ سکتی. لیکن انہوں نے یہ کہا آخر میں کہ ایک بیوی وہاں پر اور تھی، بچی کہہ لیں اس کو، انہوں نے نئی خواہش ظاہر کی کہ میں چادر کے نیچے آؤں اور اس بیوی کا نام انہوں نے حضرت زینب لیا تھا. پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ میں 2-3 مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری نالج میں نہیں ہے. یعنی انہوں نے زینب خواہش ظاہر کی اور انہوں نے بھی کہا کہ میں چادر میں آؤں. پھر کیا کہا؟
नहीं उन्होंने शायद नहीं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर नहीं की जनाब जैनब ने, वो दूर खड़ी देख रही थी, छोटी बातों की, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की, ये उन्होंने पढ़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे इसके बारे में बताइए कि कहाँ तक ये रिवायत है। ये जाहिर है मौलाना शहशाह हुसैन अपनी कोई गलत बात तो पढ़ नहीं सकते वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं रखता हूँ सामने भी। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी जब क़िबला कल्बी अब्बास साहब की तरफ आएंगे तो आपका सवाल शामिल करेंगे। क़िबला, तो आपने फरमाया कि सुलह की कोई गुंजाइश वहां पर रह नहीं गई थी। अव्वलीन तो सुलह ही होती है। इमाम हसन व मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उम्मत को एक अजीम हादसे से दो चार होने से बचाया, मामलात को लेके आगे गए। तो जाती तौर पर तो इमाम हुसैन सलाम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर वो वहां पर बात कर लेते कुछ भी तो वो महफूज रहते। तो मगर एक इमाम की जिम्मेदारी, एक मासूम इस्मत की क्या जिम्मेदारी थी कि वो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कॉलर को शामिल करूं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कुछ कराची से बोल रहा हूँ, शुजात अली जी। बिस्मिल्लाह जी, फरमाइए। मेरा सवाल था मौलाना साहब से। जी बिस्मिल्लाह। ये जंजीर के बारे में मुझे पूछना था। जंजीरों का मातम मैं करता हूँ, तो जंजीरों का मातम सही है या? जी मेरे भाई, इस पर 1000 बार इसके ऊपर बात हो चुकी है और हम सवाल लेंगे सिर्फ मौजू के हिसाब से। बहरहाल अगर बीच में आ जाएगी तो मैं बात कर लूंगा। ये फ़िक़ही सवालात हैं, जहां पर फ़िक़ही आंसर्स दिए जा रहे हैं उसके ऊपर वहां पर कर ले। मैं अपने मौजू के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके हवाले से क़याम सय्यद शुहदा पे अगर कोई बात करनी है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा चले, वो मैं सोच के ना सवाल में आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मेरे पास सवाल है। जी वरना आप किसी भी जो आपके करीब में कोई आलिम है उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं। जी हाँ, शुक्रिया जी। तो क़िबला ज़ाती तौर पे अगर हम देखें कि अगर इमाम हुसैन सलाम कोई गुफ्तगू कर लेते, मगर यहाँ पर हमारा नजरिया तशय्यो में यह आता है कि वो ये भी वहां पर चॉइस नहीं थी, क्योंकि एक साहिब इस्मत जो है वो उसका ही हक है और वही जनाब इब्राहिम की दुआ के जेल में जहां पर इस्मत की शर्त लगा दी गई थी, परवरदिगार ने इसी उसकी वो दुआ कबूल की थी, तो वहां पर वो यहाँ पर सुलह भी नहीं कर सकते थे इस हवाले से कि वहां पर उसको बतौर हाकिम जो है वो मुकम्मल। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल जो क़याम था वो आप जानते हैं, बुनियादी तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असल उस लीडरशिप के खिलाफ था क़याम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो एक बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा ज़वाल आया था इस्लामी उम्मत में, वो ये कि इस्लामी उम्मत जो यानी सक़ीफ़ा के बाद जो लीडरशिप में बड़ा सा इन्हिराफ आया, वो इन्हिराफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। यानी ये कोई वो इन्हिराफ जो है वो करबला, फिर उसके बाद बनी उमैया के दूसरे हुक्काम, फिर बनी अब्बास, फिर ये तबाही यानी बढ़ती गई। इसीलिए देखिए बहुत से यानी बहरहाल सरगना और उलमा दानिशवर आज भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जिसमें आपने फरमाया इतना आशरा खलीफा कुल्लुहुम मिन कुरैश, कि हमारे बाद 12 खलीफा आएंगे सब कुरैश के। वो आज तक इस हदीस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो परेशान है कि कहाँ कितनों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ बनी अच्छा, कुरैश की एक लाइन बनाई तो थी उन्होंने भी, उसमें फिर वो मरवान भी आ गया, यजीद भी आ गया, तो कुरैश भी अब इस काबिल नहीं रही कि उसको बयान भी किया जाए। जी, इस टाइप के लोग आ गए। जी हाँ, आपकी खिदमत में अर्ज करें, वो रसूल खुदा ने दूसरी जगहों पे उसकी वजाहत की कि मेरे अहले बैत, मेरे बाद मेरी ज़ुर्रियत मेरे अयाल से, मेरी ज़ुर्रियत से 12 जानशीन होंगे, और एक एक का नाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में और दीगर बुजुर्ग उलमा ने, हत्ता अहले सुन्नत के उलमा ने इस हदीस को नक़ल किया। आप देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असल क़याम था वो जो क़यादत में इन्हिराफ हुआ, उस इन्हिराफ को फोकस करना और उस इन्हिराफ के खिलाफ आवाज़ उठाना। मैं वो खुतबा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर के लश्कर को खिताब करके कहा था, मैं उस खुतबे के चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि नाज़रीन भी इसकी तरफ तवज्जो करें, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए आपने क़याम किया था। फंज़ुरू, आप फरमाते हैं फंज़ुरू अना। जी हाँ, कॉलर को अगर छोटी सी कॉल ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व अलैकुम बिस्मिल्लाह। असल एक सब्सक्राइबर ने आपको फोन किया है, टॉपिक इस पर मातम का या सवाल जवाब का तो नहीं होता है ना? जी हाँ, वही मैंने उनसे अर्ज की कि ये किसी भी अपने इलाके में किसी आलिम से फोन के ऊपर डिस्कस कर ले,
मीडिया का दौरा नेट पे खर्च करते हैं, आपको आपका नाम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको फोन किया तो देखिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया की एक अजीम शख्सियत और नवासा रसूल थे। बेशक ऐसे ये तो आपको पता है, खाना रसूल ने अपनी जिंदगी में रसूल के कदम से चलते हुए ने देखा, रसूल ने खुतबा छोड़ा इनकी खातर, बेशक ऐसे लेकिन उम्मत ने सिला दिया। आप समझते हैं, उलमाए किराम भी बैठे हुए समझते हैं, आज तक उम्मत कोई अवाम नास को उलमाए सनम ने इस जगह पे खिला दिया है कि उनको इस तरफ आने नहीं देते। इसके खिलाफ आज जितना मीडिया का दौर है, उसके बावजूद भी आप आपको पता है मशाजरात साहबा का नाम देते हैं, का जिक्र तक नहीं करते। सबके नमाज में अगर आप कुरान में नमाज में बिल्कुल सही मेरे भाई, पॉइंट्स आ गए आपके, जज़ाकल्लाह, नमाज नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया। ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इस्लाम का एक अजीम खाना है, तो ये कोई रैब लोग को आए नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही, उनके बेटे थे। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त की चूंकि किल्लत है, वरना मैं आपको और अभी वक्त देता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, परवरदिगार कबूल फरमाए। जी जी बिस्मिल्लाह, लोगों को जी बिस्मिल्लाह, बात हो रही है। ये बात बताएं कि हुसैन इस्लाम के ये लोग जो है ना, उलमाए किराम नहीं आए रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस पे बात होगी, अभी पूरे अशरे में बात होती रहेगी इंशाल्लाह। जी क़िबला, आप खुतबे की बात करें, क्योंकि फिर मुझे कल मेरे पास आपसे कुछ मसाइल भी थोड़े सुनने, थोड़ा आगे बढ़ाना है। आप खुतबे पे बात करें, फरमाइए। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो वो जनाब हुर के लश्कर को खिताब किया था, तो आप फरमाते कि फंज़ुरू मन अना, तुम देखो मैं कौन, सुम्मा अर्जिऊ इला अनफुसिकुम, फिर तुम पहले हमें देखो मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद अपने आप से सवाल करो। वआतिबूहा, और अपने नफ्स का मुआतबा करो, नफ्स का मुआखज़ा करो। फंज़ुरू हल यस्लहु लकुम क़त्ली व इंतिहाक हुर्मती, तुम फिर देखो क्या तुम्हारे लिए सही है, जायज़ है हमारा कत्ल करना या हमारी हुर्मत को पामाल करना। फिर आप फरमाते लस्तु इब्न बिन्त नबीकुम, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ। वब्न वसीय्य, और अब देखिए गौर कीजिए लफ्ज़ों का इंतखाब, वब्न वसीय्य, और तुम्हारे नबी के वसी का बेटा मैं नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस गुफ्तगू के दौरान भी ये साबित करना चाह रहे हैं कि लेजिटिमेसी जो थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लामी नुक्ते नज़र से तन्हा उनके वसी को थी। वो कौन थे? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब। यहाँ वसी रसूल है, यहाँ यानी यहाँ नबूवत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कोई ज़ाती रिश्तेदारी नहीं बता रहे। वो अपने अम्मे और उनके यहाँ फिर जी हाँ, क्या फरमा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा खुतबा अगर बड़ा है तो इसको कल पर ले जाए, क्या कहते हैं आप? हम इस पे कल डिस्कस कर सकते हैं, अगर मौलाना को मसाइल भी पढ़ना है, क्योंकि वक्त भी कम है। मैं बस इतना एक जुमले में इस बात का खुलासा कर लूं, खुतबे को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम जो किया था, वो लीडरशिप को गलत जगह से और गलत इंसान जो मुंतखब हो गया था, और हत्ता मुसलमान इतने गाफिल हो गए थे कि गलत इंसान, एक बातिल इंसान को जो इनहराफ मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये इनहराफ सकीफा से शुरू हुआ। अगर वहाँ ना होता तो ये मुश्किल ना आती। तो वो जो लीडरशिप में इतना जवाल आया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस लीडरशिप के जवाल के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, ताकि जो है लोग यानी सही दीन के रहनुमा और सही दीन के कायद को उसकी इत्तिबा कर सकें और उनकी पैरवी कर सकें। इंशाल्लाह खुद कल डिस्कस, अगली नशिस्त बिल्कुल ठीक है। लाइव नंबर भी हटा दें, क्योंकि अब हम लाइव कॉल शामिल नहीं कर सकेंगे, तो प्लीज लाइव नंबर पे शामिल भी ना हो, और लाइव नंबर भी हटा दिया है। क़िबला अब साहब एक छोटा सा सवाल जो कॉलर ने किया था कि हदीस किस्सा के हवाले से क़िबला अल्लाह शहीद साहब को हवाला दिया था कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा से या कोई रिवायत थी कि आप खड़ी देख रही थी, अगर आपने चादर में आने की बात नहीं की, इस तरह की कोई रिवायत आपकी निगाह से गुजरी, इस पर बात कर लें। उसके बाद आज के दिन के मसाइल चाहेंगे कि आप बयान फरमा दें। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी भी किसी मुतकल्लिम, किसी स्कॉलर या किसी आलिम से कोई बयान सुने तो उस बयान की तफसील जो है या कोई भाम रह गया है तो उन्हीं से सवाल करना चाहिए। बट मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने क्या पढ़ा मैंने सुना नहीं, और ना ही उनके बयान को मैंने देखा है। बट जैसा मुझे अभी सवाल से पता चला कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का उस वक्त वजूद
नहीं था। हाँ, जब आयत तकफीर का नुज़ूल हुआ उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वजूद था। इस तरह की रिवायात बिल्कुल पाई जाती है, बट ये गुफ्तगू मैंने कहीं नहीं देखा, किसी रिवायत में नहीं पढ़ा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तमन्ना की हो। इस तरह की रिवायत मैंने नहीं देखा, ना अरबी कुतुब में देखा ठीक है, है क्लियर हो गई। ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई। और हम लाइव नंबर्स अब नहीं शामिल कर पाएंगे, मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो भी सवाल इस मौजूद के हवाले से इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो इसके ऊपर लाइव नंबर्स पे कॉल करने की जहमत ना कर, हम बिल्कुल तेजी के साथ मसाइल भी जाके पढ़ रहे हैं। कबला आज के दिन के मसाइल बयान फरमाइए। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र जमीआ। नाज़रीन, अज़ादारान मज़लूम करबला, ज़ुब्दतन सवाबन आप हज़रात की खिदमत में उस अज़ीम शहज़ादे के मसाइल के फ़क़रात पेश करने की कोशिश करूँगा कि जिसे ज़मीन करबला पर ज़ालिमों ने बर्छी से ऐसा ज़दा कि वो बर्छी तो निकली मगर बर्छी के साथ जवान बेटे अली अकबर का कलेजा निकला। ये पढ़ देना बहुत आसान, सुन लेना बहुत आसान, लेकिन उस माँ से पूछिए जिसने बड़ी मेहनत से 18 बरस तक एक बेटे को पाला। और शायद यही वजह है कि जब जनाब अली अकबर ने इजाजत मांगी थी मक्तल में जाने की, तो उस वक्त जनाबे उम्मे लैला ने यही कहा था कि बेटा अकबर जाकर अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत ले लो, इसलिए कि उन्होंने तुमको 18 साल पाला। मैं रिवायत देख रहा था, शब में मजलूम करबला इमाम हुसैन उठ के अकबर की पेशानी को अकबर को चूमते थे, कलेजे से लगाते थे। इतना ज्यादा मजलूम करबला इमाम हुसैन को प्यार करते थे, बेइंतहा चाहते थे। वक्त नहीं, मैं क्या 2-3 मिनट आपकी खिदमत इतना अर्ज करना चाहूंगा। अजीजों, मजलूम करबला सांस लेते थे अली अकबर के नाम पर। यतनफ़्फ़सल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिअली अकबर, जिस अकबर के जरिए सांस लेते थे उस जात को अली अकबर कहते हैं। अल्लाहु अकबर। एक फ़क़रा और आपकी रहमत तमाम अजीजों अली अकबर की शहादत के फ़क़रे हैं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाजत लेके वो सारा मंजर आपके सामने है, मक्तल की तरफ चले हैं। तारीख के ये फ़क़रे हैं कि ज़ईब बाप कमर पकड़े हुए अकबर के पीछे पीछे चल। अकबर ने जब मुड़ के देखा कि ज़ईब बाप मेरे पीछे, हाथों को जोड़कर कहा, बाबा 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 आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आपने तो मुझे रुखसत कर दिया बाबा, आप चले जाइए खैमे की तरफ। एक जुमला सिर्फ तारीख बशरियत में आज भी दुनिया को रुलाता है। हुसैन मजलूम ने ज़मीन करबला पे कहा, अकबर काश तुम साहिबे औलाद होते मेरे लाल, तुम्हें पता चलता बेटी की मोहब्बत कितनी होती है बाप के दिल में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अकबर मैदान की तरफ आए। मैदान में अकबर ने खिताब किया, हुसैन करबला के सहरा में है, हुसैन करबला के जंगल में है, औलाद हुसैन करबला के जंगल में आप फुतवा देने के लिए आए हैं। एक माँ दरे खैमा पर है और हुसैन खैमे के करीब है। अजीजों, जब हुसैन ने ये महसूस किया कि एक जालिम मेरे बेटे के मुकाबिल में आ गया, मेरा बेटा बहुत प्यासा है, माँ से कहा, मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ बहुत कबूल होती, जाकर दुआ करो। अजीजों, माँ ने हाथों को बुलंद करके दुआ किया, माँ की दुआ कबूल हो गई। अकबर वापस आए और फिर अकबर मैदान क़िताल में चले गए। सिर्फ 2 मिनट है और आपकी रहमत तमाम मज़ादारों, अकबर मैदान क़िताल में वो सारा मंजर आपके सामने। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, अनसकुल्ल मुसीबतिन वलाकिन कैफ़ अनसल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहता, अजीब मंजर करबला का है। अकबर ने अपने बाबा को मक्तल में नहीं बुलाया, सिर्फ सलाम किया है। अज़ादारों, अस्सलामु अलैका या अबता, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन एक मर्तबा आवाज सुनकर अकबर की तरफ चले हैं। जज़ाकल्लाह।
अकबर की तरफ चले, लेकिन अजीजों मैंने रिवायत के जुमले देखे हैं, हुसैन से चला नहीं जा रहा था। हुसैन कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी कमर पकड़ते थे। एक मर्तबा हुसैन आवाज देके कहते अकबर मुझे आवाज दो, मेरे लाल तुम का आवाज दो। आखिरन हुसैन अकबर के करीब पहुंचे, देखा कलेजे पर अपना हाथ रखकर अकबर लेटे हुए हैं। हुसैन ने एक मर्तबा बर्छी की अनी को पकड़ा, हिलाकर अकबर के सीने से बर्छी के फल को निकालना चाहा। मुझे बताओ अज़ादारों, दुनिया में किसी बाप को देखा है जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाले? हुसैन ने बर्छी के फल को हिलाया एक मर्तबा, या अली मदद कह के जैसे ही बर्छी के अनी को निकाला है, अरे बर्छी की अनी तो निकली है लेकिन अकबर का कलेजा निकल आया। रावी कहता नजर तो इलल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अरे करबला में मैंने हुसैन की तरफ देखा, अकबर के कलेजे को यूं हाथ में एक बाप ने लिया और लेने के बाद कभी अकबर के कलेजे को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते, रो के कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना तक़ब्बल मिन्ना हज़ल कुर्बान अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर और ममनून है अपने दोनों मेहमानान गिरामी के। अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब हिंदुस्तान से शामिल हुए और अल्लामा मिर्ज़ा अस्कर हुसैन साहब कुवैत सिटी से शामिल हुए। हमारा मौजू क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहयाए दीन, जिसके ऊपर हमारी गुज़ारिशात मारूज़ात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की जा रही थी। हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह कल के टाइम से 3 बजे होगी। इजाज़त दीजिए।